اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ وصیت کے مطابق حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ پھر سے بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا اور دوسرا گروہ جرنیل یوآب کے سرکردگی میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اودناہ کا فرار تھا۔ ایک مختصر سی جنگ کے بعد اودناہ مارا گیا اور جرنیل یوآب کو مقدس قربان گاہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں حکومت کے آخر تک مکمل امن و امان رہا، ملک ترقی کرتا رہا، ملک یہاں سے وہاں پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے شان کے بادشاہ گزرے ہیں، اور بنی اسرائیل کے دور حکومت میں ایک عرصے بعد بڑا عروج حاصل ہوا۔ لوگ احکام الہی کے پابند ہوئے اور صحیح معنوں میں تورات کے احکام پر چلتے تھے۔ 40 برس تک امن و امان یہ دور قائم رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت پرستی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہی وفات پا گئے اور وہی دفن ہوئے۔ ہی اپنے نوجوان دوستوں کو حکومت کے کاموں میں شریک کرنا شروع کر دیا، اور سارا ملک اس نوجوانوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ گیا۔ آخر بنی یہودا کے علاوہ باقی 11 قبیلوں نے بریام نامی ایک شخص کو اپنا بادشاہ منتخب کر کے پھر خانہ جنگی کا اسباب مہیا کر دیے۔ اب کہ اس خانہ جنگی نے مستقل صورت اختیار کر لی، اور یہی سے بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب پیدا ہوتے گئے۔ عوام میں تفریق اور مخالفت پھیلتی گئی، شریعت کے پیروی برائے نام رہ گئی۔ لوگوں نے صحیح معنوں میں تورات کی مخالفت شروع کی، صحیح ظاہری طور پر خلاف ورزی شروع کی۔ بت پرست قوم کے رسم و رواج، ان کے عقائد آہستہ آہستہ اپنانے لگے، آہستہ آہستہ اس کے اثر قبول کرنے لگے۔ آخر ان کے جڑ کو پکڑ لیا، بت پرستی کے جڑ کو پکڑ لیا، خراب رسم و رواج کے جڑ کو پکڑ لیا، اور انہوں نے اس دور کے علماء شرع اور پیغمبروں کے ہدایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آخر بنی اسرائیل نے بالکل اعلانیہ طور پر اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے تعمیلات کے خلاف کفر، باطل، بت پرستی اختیار کر لی، پیغمبروں کے خلاف جانے لگے، شرعیت کو اپنے پشت پر ڈال دیا، اور بت پرست اقوام کے طرح خدا کو بلا دیا۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رہی، اور مادیت کا دور شروع ہو گیا۔ آپس کے خانہ جنگی نے سونے پر سہاگا کا کام شروع کر دیا، اور اسی طرح قانون قدرت کے مطابق آہستہ آہستہ اس قوم کے زوال کے دن قریب آ گئے، جس نے اس قوم کی تمام اقوام کو خوفزدہ کر رکھا تھا، جن کے فتوحات کو گونج پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی تھی۔ ان کے فتوحات، ان کے بہادری کے جو قصے مشہور تھے، وہ صرف 12 نام رہ گئے۔ اب تک بنی اسرائیل میں جو برائیاں پھیل چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ ہر شعبے زندگی میں اثر انداز ہوتے رہے۔ ہر شعبے میں چاہے جو معاملہ ہو، وہ اثر قبول کرنے لگے، عوام ہو یا خواص ہو، سب متاثر ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے جب اخی اب نامی ایک شخص تخت نشین ہوا، تو اس نے سوڈانی قوم کے بت پرست شہزادے کی ایزال سے شادی کر لی۔ یہ نہایت حسین و جمیل عورت تھی، اور یہ بادشاہ اس پر بری طرح عاشق تھا۔ یہ شہزادی زمانہ قدیم کے مشہور بت ان کے پیروی میں تھی۔ بنی اسرائیل کے نازک حالات اور رجحانی بت پرستی سے فائدہ اٹھا کر اس ملکہ نے آخر اخیاب کو
ایک بت کے مندر بنانے کی تعمیر کے لیے تیار کر لیا، اور بادشاہ نے خود اس بت کی تعمیر شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، الناس علی الدین ملوکہم کے مصداق تمام قوم راہ ہدایت سے ہٹ کر، راہ الہی سے ہٹ کر کلم کلا بت پرستی کے بنیاد پر آ گئے، اور آزادی کے طور پر اور کلم کلا بت پرستی شروع کر لیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔